الحمدللہ بھائی، اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مخلص لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ قافلہ ہے رواں دواں۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلی ساتھی ہیں، مومن بھائی ہیں، انہوں نے ایمان کی اس شمع کو روشن رکھا ہوا ہے الحمدللہ، اور یہ چراغ سے چراغ جل رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا ایک کل پاکستان دعوت للہ کا جو ہمارا سالانہ پروگرام ہے، یہ انشاءاللہ 4 جون سے شروع ہوگا، اور بعد میں کوشش کی جائے گی اس کو 6 مہینے کے بعد کیا جائے، لیکن آغاز اس کا اس انداز سے سالانہ ہوا کرے گا پروگرام ہمارا پورے پاکستان کا دعوت اللہ کا۔ اس میں ہمارے جو بھی ساتھی جہاں ہیں، جو اپنے ہاں کوئی پروگرام کروانا چاہ رہے ہیں، وہ ضرور جلدی سے جلدی اپنا ٹیلی فون نمبر اور اپنا جو ایڈریس ہے وہ بھیجیں ہمارے معراج صاحب کو۔ جس طرح یہ خانپور اور آگے علی پور، یہ ہمارے جو ساتھی ہیں مظفر گڑھ کے ساتھی ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہے، وہ اپنے یہاں پروگرام رکھوانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے شاہد صاحب ہیں، جعفر صاحب ہیں، اور ساتھی ہیں، ان کے یہاں رات کو اسٹے بھی ہوگا۔ اور پھر اسی طرح باولپور میں، حاصل پور میں ہمارے ساتھی جو رفیق صاحب ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہے اور وہ بھی اپنے ہاں پروگرام رکھوانا چاہ رہے ہیں، رات کو اسٹے وہاں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو بھی ساتھی ہمارے جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، ابھی جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، چاہے میاں والے کے ساتھی ہیں وہ بھی، اور ملتان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی رابطہ کریں، اپنا ایڈریس بھیجیں اور ٹیلی فون نمبر بھیجیں، تاکہ اس دورے کے اندر ان کے ہاں پروگرام رکھا جائے۔ پھر انشاءاللہ لاہور جب پہنچیں گے، سگیاں میں جہاں ہمارے امیر جماعت محمد کمال خان صاحب کا وہاں کارخانہ بھی ہے، وہاں ہمارے ساتھی جمعہ بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا مرکز ہے، وہاں انشاءاللہ چند دن ہمارا سٹے ہوگا۔ تو اس میں جو قصور کے لوگ وہاں آنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں، یا اپنے ہاں قصور کے علاقے میں جو پروگرام کروانا چاہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ٹائم نکالیں۔ اور میرے بھائیو، آج میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ یعنی میری عقل بھی حیران ہو گئی ہے اور دل بھی خوش ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کس قدر عزیز ہے۔ باقی اسی سے منسلک دوسری حدیث تو کئی مرتبہ سنی تھی، لیکن یہ حدیث میں نے آج پہلی دفعہ سنی ہے۔ ویسے تو سنتے رہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کا ایک قدم اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک قدم اندازہ لگائیے، دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا اور مافیا کے اندر جو دولت ہے، جو سب کچھ ہے، وہ ایک طرف رکھا جائے، اور اللہ کے راستے میں یعنی توحید پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک قدم نکلنا، یہ زیادہ افضل ہے اللہ کے بندوں، زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک دستہ بھیجا اللہ کے راستے میں، تو ایک صحابی ہیں، ان کا بھی نام اس کے اندر تھا، اور وہ یعنی روانہ ہو گئے رات کو یا سحری کے ٹائم۔ تو جب صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور سلام پھیرا، تو ان کے اوپر نگاہ پڑی نبی علیہ السلام کی، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے تو اس دستے کے ساتھ جانا تھا، آپ نہیں گئے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا، یا رسول اللہ بالکل میں ریڈی ہوں، میں بالکل جانا ہے، سب کچھ میری تیاری زبردست مکمل ہے، بس میرا دل چاہا کہ یہ صبح کا ٹائم ہے تو یہ جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد بس میرا گھوڑا ایسی روانی کے ساتھ دوڑے گا کہ چند منٹوں بعد، چند گھنٹوں بعد میں اپنے بھائیوں کو جا کے مل جاؤں گا۔ تو میں نے یعنی صرف آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے میں رکوں، کوئی اور عذر نہیں ہے، کوئی ارادے میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں چلے گئے نا، اس کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے آپ۔ وہ جو وہ وقت جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی یہ بیچ میں اللہ اکبر کی صدائیں آنا شروع ہو گئی میرے میسج کے درمیان میں، مجھے اچھا بھی لگا۔ تو گویا نبی علیہ السلام نے زور دیا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں، اب اس کو نہیں پہنچ سکتے ہو جو وہ وقت انہوں نے ادھر لگا دیا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں اللہ کے بندوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں
کا کتنا اجر ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز اور پھر نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس سے بھی وہ دوسرے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گئے وہ اجر زیادہ لے گئے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ جو 10 ذی الحجہ کے دن ہوتے ہیں، اس میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے جو یعنی اس دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں اور پھر جو خون بہایا جاتا ہے قربانی کا، کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ جہاد کرنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے اس کا تو کہنا ہی کیا، کہ جو واپس آنے کا ارادہ بھی نہ رکھے اور اللہ کے راستے میں جان دے دے، اس کا عمل تو ہے کیا، وہ تو ہے آگے ہے۔ اس انداز سے بہت سے موقعوں پر نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان کی ہے اللہ کے راستے میں ایک پیرا دینے کی، اللہ کے راستے میں ایک قدم چلنے کی۔ اور آج جو حدیث میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے کا ایک لمحہ اگر کوئی لیلۃ القدر اور حجر اسود کے سامنے، غور کرو اللہ کے بندو اس عمل کو، کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے عمل کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر مسجد حرام میں اور پھر حجر اسود کے سامنے، چونکہ حجر اسود کے سامنے ہونا اور پھر اس کو چومنا بوسہ دینا، یہ کتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو یہ عمل ایک طرف یعنی ایک عبادت ذاتی طور پر جو انسان کرتا ہے لیلۃ القدر میں، اللہ کے سامنے رکوع کرے، سجدے کرے، یہ ساری چیزیں، لیکن دوسری طرف اللہ کے راستے میں جو مجاہد نکلتا ہے اس کے عمل کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اتنا اللہ کو محبوب ہے یہ عمل۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اس سفر پر ہم نکل رہے ہیں، خالص اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے ہم نکل رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنی مال لگائیں گے، اور اللہ کے احسان سمجھتے ہو کہ یہ مالک کا احسان ہوا ہے تب یہ پروگرام طے پایا ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو جاری رکھا جائے گا انشاءاللہ، جب تک ہمارے ساتھی اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ اس جاری رکھا جائے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں ہم ایک پروگرام میں یعنی ہم حبل اللہ بھی چھاپے پرنٹ کرایا کریں گے، ساتھیوں کو دیا کریں گے۔ یہ ہماری جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے حبل اللہ، یہ ڈاکٹر صاحب کے دور سے یہ رسالہ نکل رہا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ محمد حنیف لوگوں نے تو ان کے عقیدے کے اندر جہاں خرابی ہے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر بھی پرنٹ کرانا ختم کر دیا ہے، حبل اللہ کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، بس اب تبلیغی جماعت بن گئی ہے ان کی۔ تو باقی جو باغیوں نے 1-2 شمارے اس کے نکالے تھے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حبل اللہ تو وہ ہے جو اللہ کی رسی ہے، جس کو مضبوطی کے ساتھ ساتھیوں نے پکڑا ہوا ہے، جو بغاوت کر نکلے گئے اب وہ حبل اللہ نہیں رہتی ہے جب تک واپس نہ آئے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ چند دن لاہور میں رکنے کے بعد پھر راستے میں ہم دعوت اللہ کرتے ہوئے بڑے شہروں میں، خاص کر گجرالے، آگے گجرات، پھر گجر خان انشاءاللہ دعوت اللہ ہوگی شہر میں، اور پھر ابھی مشورے سے طے کر لیا جائے گا کہ گجر خان پہلے پروگرام رکھیں یا سیدھا راولپنڈی میں پروگرام رکھیں، چونکہ ہمارے عاطف زرین صاحب نے ایک پروگرام روکا ہوا تھا، وہ پہلے کروانا چاہ رہے تھے بڑا پروگرام، لیکن اس پروگرام کی وجہ سے انہوں نے ذرا روکا ہوا ہے۔ تو وہ پروگرام انشاءاللہ بڑا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ عاطف زرین صاحب کے ہاں راولپنڈی میں ہوگا۔ وہاں راولہ کوٹ کے ساتھی بھی، ویسا کے ساتھی بھی، پشاور کے ساتھی کا بھی بلکہ کل مجھے فون آیا، وہ بھی شاید وہاں راولپنڈی میں آ جائیں۔ گلگت بلتستان کے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لاہور میں شامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سے ملاقات کرائے، تو لاہور میں نہ آئے تو راولپنڈی میں تو لازمی انشاءاللہ آئیں گے۔ تو اس طریقے سے راولپنڈی ہمارا سٹے ہوگا، جو بھائی ملنا چاہیں، ملاقاتیں کرنا چاہیں، اپنے یہاں پروگرام رکھوانا چاہیں، گرد و نواح میں ہمارے کامران صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، انہوں نے اپنے یہاں پروگرام رکھوانا ہے، پہلے بھی ان کے یہاں پروگرام رکھوایا تھا۔ اسی طرح چکوال کے کچھ لوگ ہیں، وہ اپنے یہاں پروگرام رکھوانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی پروگرام رکھا جائے گا۔ پھر یہاں سے سارے پروگرام مکمل کر کے پھر انشاءاللہ ہم آگے پشاور کے لیے نکلیں گے، اور پشاور پھر آگے ملاکنڈ اور بٹکھیلا میں جہاں ہمارے امیر جماعت کمال خان صاحب کا علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں انشاءاللہ 2-4 دن ہم سٹے کریں گے، اور پھر آگے ادھر سے پروگرام مزید آگے بڑھائیں گے کہ آگے سوات وغیرہ کے علاقوں میں انشاءاللہ دعوت اللہ کے پروگرام ہوں گے، اور پھر گلگت بلتستان میں بھی انشاءاللہ ہمارے اکرم صاحب ہے، وہ بھی آگے پروگرام خود بنائیں گے کس طرح وہاں سے لے کے جائیں ساتھیوں کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے عمل رکھے، مالک اس پروگرام کو شرف قبولیت بخشے، اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔